إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے پہنچنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان کی جو قربانیاں ایک پلڑے میں اگر رکھا جائے اور پوری امت مسلمہ کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں دوسرے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دین کی حفاظت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کی مدد کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان کا ہم صحیح طریقے سے ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ عظیم قربانیاں، تنگ دستی کے ماحول میں، غربت کے ماحول میں کیسے انہوں نے دعوت کے لیے کیا کچھ انہوں نے پیش نہیں کیا، جان، مال، دولت، گھر بار، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے لیے انہوں نے لٹا دیا۔ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی اس فضیلت اور اس اہمیت کو ہم جانیں اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہم بھی حتی المقدور کوشش کریں، محنت کریں۔ آئیے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین دوست، انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دعوت کے راستے میں انہوں نے کیا محنت کی، کیا قربانیاں دیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے سب کچھ انہوں نے لٹا دیا، آج ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بے شک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تاریخ میں، ان کی سیرت پڑھنے میں، جاننے میں ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے سامنے وہ نمونے آتے ہیں جن کی بنا پر ہم اپنی زندگی میں ان کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ آپ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر باہر ہوئے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ آپ کے دو وزیر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں آپ سے مشورہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا مجھ پر اتنا احسان نہیں جتنا ابوبکر کا احسان مجھ پر ہے، اور اگر میں کسی کو اپنا خاص دوست بناتا، جس کو عربی زبان میں خلیل کہتے ہیں، گہرا دوست، خاص دوست، تو میں ابوبکر کو اپنا خاص دوست بناتا، لیکن میرا دوست اللہ تعالیٰ ہے، وہ خاص دوست خلیل اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مسجد نبوی کے طرف گھروں کے جتنے دروازے کھلتے ہیں، کوئی دروازہ نہ کھلے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ، صرف ان کا دروازہ کھلے گا مسجد کی طرف، اور کسی اور کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کے اس مقام کی وجہ سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہم یہ خطبے میں ذکر نہیں کر سکتے۔ ہم جو ٹاپک لیے ہیں کہ دعوت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، سبحان اللہ، وہ بے شمار قربانیاں ہیں۔ عروہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، آپ ذرا مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش نے جو سلوک کیا، جو تکلیفیں دیں، ان میں سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے مشکل ترین وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب گزرا؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو پکڑا اور ایک چادر ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو اس طریقے سے مروڑا کہ آپ کی سانس گھٹنے لگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کسی کے اندر ہمت نہیں کہ عقبہ بن ابی معیط کی اس شرارت کو اور اس ظلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، عقبہ بن ابی معیط کو دکھیلا اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ اس نے تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا، بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے اور یہ ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر تم قتل کر رہے ہو۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ اپنے اس دعوے پر اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، بغیر دلیل کہ وہ اپنی بات نہیں پیش کر رہا ہے۔ کیا اس بنیاد پر، اس بات پر ایک نبی کو، ایک آدمی کو تم قتل کر رہے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے پوچھتے ہیں، اپنے زمانے کی بات ہے، لوگوں ذرا مجھے بتاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ ہمت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین آپ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میں اگر کسی کے ساتھ کوئی اگر مجھ سے لڑا ہے تو الحمدللہ میں نے اس سے پورا بدلہ لیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، گرچہ کہ وہ قد میں اتنے اونچے نہیں تھے، لیکن جنگ کی مہارت، لڑائی کی مہارت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ خیبر کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرحب نام کا ایک پہلوان آتا ہے، اور پہلوان بڑا مشہور پہلوان، اتراتے ہوئے شعر پڑھتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مجھ سے مبارزہ کرے گا۔ مبارزہ عرب کے زمانے میں اس وقت جو لڑائیاں ہوتی تھیں تلواروں سے، تو دو پارٹی لڑنے سے پہلے دو تین پہلوان
ایک پہلوان ادھر سے آتا اور ادھر طرف سے آتا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے. جنگ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا. 3 قریش کے لوگ سامنے آئے اور کہا کہ مسلمانوں سے کہا کہ 3 لوگ تم لوگ آؤ, مبارزہ کریں گے, لڑیں گے, دیکھیں گے کون لڑتے ہیں. انصاری نکل کر آئے, کہا کہ نہیں انصاری ہمیں نہیں چاہیے, قریش کے چاہیے, آؤ جو لوگ تم لوگوں کے پاس مکے کے پاس سے آئے ہیں ان لوگوں میں سے بھیجو. گئے اور ماشاءاللہ تینوں نے جی الحمدللہ اپنے کفار مشرکین کو زخمی کیا اور مارا اور ختم کر دیا. اس کو مبارزہ کہتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ جنگ خیبر کے موقع پر مرحب سامنے آتا ہے اور بڑا پہلوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتے ہیں, پھر آگے بڑھ کر اس کے پیر کو کاٹتے ہیں, پنڈلی کی جگہ مارتے ہیں, وہ گر جاتا ہے, اس کے بعد اس کو قتل کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے اگر کوئی مبارزہ کیا, مجھ سے لڑنے کے لیے آیا تو الحمدللہ میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے, لیکن مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ ہمت والا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرتے ہوئے علی نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے, سب سے زیادہ ہمت والے. آپ کہتے ہیں کہ بدر کا جب موقع تھا, جنگ بدر, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ایک جگہ چھپر بنا تھا آپ کوئی قیام کے لیے. آپ وہاں سے دیکھ کر پوری قوم کی, پوری فوج کی آپ قیادت کر رہے تھے, کمانڈرشپ کر رہے تھے. اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون ہوگا؟ ابوبکر نے کہا کہ میں رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے میں رہوں گا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس کو مار رہے ہیں, کبھی اس کو مار رہے ہیں, جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت, یہ تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے عقبہ بن ابی معیط نے جو شرارت کی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے, کوئی ان کو پکڑ کے نوچ رہا تھا, کوئی ان کو پکڑ کے دبا رہا تھا, کوئی ان کو پکڑ کے دھکیل رہا تھا, اور یہ کہہ رہے تھے کیا تم وہی ہو جو ایک سارے خداؤں کو ایک خدا تم نے بنا لیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ابوبکر کے قریب ہوتا تو ابوبکر اس کو مارتے, اس کو دھکیلتے, اس کی طرف سے دفاع کرتے اور کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے خطبے کے دوران اپنی چادر اٹھاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں, اور اتنا روتے ہیں کہ داڑھی بھیگ جاتی ہے. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مؤمن آل فرعون جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا, یہ بہتر ہے کہ ابوبکر بہتر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے, جواب نہیں دیے. پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں جواب دے رہے ہو؟ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا 1 گھنٹہ مومن آل فرعون جیسے زمین بھر کے لوگوں اور ان کی عمر سے زیادہ بہتر ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو 1 گھنٹہ آل فرعون میں جو مومن تھا جی اس کے مقابلے میں وہ 1 گھنٹہ زمین بھر کے اگر مومن آل فرعون ہو جائیں ان سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا 1 گھنٹہ بہتر ہے. مومن آل فرعون وہ شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے اپنے ایمان کو علل اعلان لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. آگے بڑھیے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر
ہجر کے پاس کھڑے ہو کر آپ بتاتے ہیں، قریش سوال کر رہے ہیں، اچھا تم ایک ہی رات میں بیت المقدس فلسطین تک گئے اور واپس آ گئے؟ اچھا ذرا بتاؤ، بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ، کتنے دروازے ہیں بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا اور میں بتا رہا تھا، بیت المقدس کی تصویر ان کے سامنے میں کھینچ رہا تھا۔ انہوں نے مختلف سوال کیے، کہا کہ ہمارا قافلہ آ رہا ہے سیریا سے، تم نے کہاں دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ ایک قافلہ فلاں جگہ ہے اور مدینہ فلاں دن پہنچے گا، اور بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق وہ قافلہ پہنچا۔ لیکن قریش ماننے کے لیے تیار نہیں، شرارت، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چاند کو انہوں نے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن کہا ارے یہ تو جادو ہو گیا ہے، ہمارے آنکھوں پر جادو چل بسا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يَقُولُوا سحر مستمر، کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو چل رہا ہے۔ تو کفار قریش اسراء اور معراج کا مذاق اڑانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، اور اس کی وجہ سے بعض کمزور ایمان یہ لوگ مرتد بھی بن گئے، ان کے ایمان کی آزمائش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر تھے، آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ کیسے آپ نے صحیح کہا؟ کہ کیسے ایک شخص جو ہے یہاں سے وہاں تک ایک رات میں جا کر جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، مدینے سے فلسطین جائے، بیت المقدس جائے اور جا کر واپس آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بڑھ کر ان کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، اس بات کی میں یہ تصدیق کر رہا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیج رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی بات ہے، اس سے بڑھ کر میں اس بات پر یقین کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کی طرف وحی بھیج رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ان کے زمانے میں کس چند لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے عمر کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فوقیت دی، کہا کہ عمر ابوبکر سے بہتر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم، عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی ایک رات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک رات عمر کے اور عمر کے خاندان والوں کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کے دوران یہ عالم ہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا رہے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے یاد آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آپ پر حملہ کرے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، اور کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن وہاں گھات لگا کر آپ کے انتظار میں نہ بیٹھا ہو تو میں سامنے چلا جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جاتے ہیں، غار ثور میں پناہ لینے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ذرا ٹھہر جائیے، میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں کہ غار میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے، غار میں کوئی پریشان کرنے والی چیز تو نہیں ہے، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں، آپ رکیے۔ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ ہے، پھر آتے ہیں، پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک جگہ ہے میں چھوڑ دیا ہوں، دوبارہ میں جاتا ہوں، دوبارہ جاتے ہیں، اور دوبارہ جا کر چیک کرنے کے بعد پورے اطمینان کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آئیے اللہ کے رسول اب ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار قریش دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ لوگ اتنے قریب پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہ ذرا نیچے دیکھ لیں اپنے پیر کی طرف ہمیں پکڑ لیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ تمہیں ڈرنے کی بات نہیں، افسوس کرنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، ان کی ہمت ایک اور جگہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو بھیجنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں۔ تیاری ہو رہی تھی اور اسامہ کی فوج تقریباً تیار ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، تو اس وجہ سے وہ فوج رک گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد اسامہ کی فوج کو بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد لوگ پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو تلوار اٹھا کے مار دوں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں ارے قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ۔ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آپ کے پیشانی پر چومتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت دینے والا نہیں ہے، جو موت اللہ نے آپ کے لیے مقدر رکھا ہے وہ موت آپ کے لیے آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر محمد مر گئے اور یا قتل ہو گئے کیا تم لوگ اپنے پیٹھ کے پیچھے چلے جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، اور اگر کوئی مرتد ہو گیا اپنے پیر کے پیچھے پلٹ گیا واپس ہو گیا فلن يضر الله شيئا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وسيجزي الله الشاكرين، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کا بدلہ دے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ابوبکر صدیق کہتے ہیں من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جو لوگ محمد کی پوجا کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ اللہ زندہ ہے، وہ اللہ مرنے والا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس آیت کو پڑھتے ہیں ہم لوگوں کو ایسا لگا گویا کہ یہ آیت ابھی اتری، ابھی آیت اتری اور اس آیت کو ہم گویا بھول گئے تھے۔ یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت صحابہ برداشت نہیں کر پائے، اور ایسے موقع پر کٹھن حالات میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہے اور ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹانے میں، دین کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نبی کریم بلکہ جب مسلمان ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کو جو کمزور تھے اور ان صحابہ کو مسلمان جو ہو گئے تھے ان کو کفار قریش تکلیف دے رہے تھے، وہ غلام تھے، ان کو لے کر اپنا پیسہ دے کر ان کو خریدتے اور آزاد کرتے تاکہ ان کو کفار قریش تکلیف نہ دیں۔ ایک تو یہاں انہوں نے خرچ کیا، پھر اس کے بعد ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے سارا مال لے کر چلے گئے۔ اسماء بنت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے سفر پر ضرورت پڑتی ہے تو سارا مال لے کے گئے۔ ان کے والد ابو قحافہ بیچارے نابینا تھے، انہوں نے کہا، اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کہتے ہیں یہ آدمی اپنی جان تو لے گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ پیسے بھی سب کچھ لے گیا، تمہارے لیے کچھ پیسے چھوڑ کے گیا ہے،
اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں کہ میں پتھر رکھ کر پتھر پر جو ہے کچھ کپڑا ڈال کر میں نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ابو قحافہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹولتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ جنگ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بڑا دور کا سفر ہے، مدینے سے تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ، اور کہتے ہیں صدقہ کرو صدقہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عہد کیا کہ آج ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں گے، لیکن ہوا کیا؟ پوچھا عمر کیا لائے؟ آدھا گھر میں لایا ہوں اللہ کے راستے میں۔ انہوں کا یقین تھا کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹ کر دوں گا، میں جیت جاؤں گا۔ ابو بکر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ترکت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، گھر میں جو کچھ تھا سب لایا۔ میرے بزرگوں یہ قربانیاں تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی سیرت اور آپ کی تاریخ پڑھیں گے تو سبحان اللہ، ہم اس مختصر وقت میں ساری تاریخ بتا نہیں سکتے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن میدان محشر میں ان کے ساتھ ہم لوگ جمع فرمائے، آمین یا رب الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم أكبر۔